اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان اور ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب۔ مدینہ سے مدینہ تک کے اس 19ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی آباد رہیں، شاد رہیں۔ اور مدینہ سے مدینہ تک کا یہ 19واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مدینہ سے مدینہ تک ایپیسوڈ جو ہماری یہ سیریز قائم ٹی وی کینیڈا پر جاری ہے، اس میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر محمد وعلى محمد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہم نے بات کی، اور محمد اس کے بعد اب ہم مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے ہم جیسے ناقص علم رکھنے والے مولا متقیان کی کیا بات کر سکتے ہیں، ہماری کیا بساط ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو یا تو خداوند عالم نے جانا ہے یا پھر خدا کے رسول نے جانا ہے، لیکن ہم اپنے ناقص علم کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس میں عرض کریں گے۔ جیسا کہ مدینہ سے مدینہ تک میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ایپیسوڈ کو پہلے ایپیسوڈ کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا۔ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ساری باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ پھر ہم نے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی گفتگو کی، اور اس کے بعد آج ہم پھر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح عمری اور ان کی جو زندگی ہے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم جیسے ناقص علم مولا متقیان پر کیا بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ دیکھتے رہیں قائم ٹی وی، اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ بھی ہم لوگوں کو دعا میں یاد کرتے ہوں گے۔ ہم حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کے اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مسلسل ہمارے ساتھ قائم ٹی وی پر آتے رہے۔ ہم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند عالم سے ایک خاص دعا ان کے لیے یہ ہے کہ خداوند عالم ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ ہم اس سے فیضیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا خوش آمدید ہے آپ کا قائم ٹی وی کینیڈا پر، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اس سیریز کی شروعات آپ ہی نے کی ہے، مدینہ سے مدینہ تک۔ تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس گفتگو کو سلوات پڑھ کے اس گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہم صلی باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا، اس کے اراکین، بالخصوص سفیر اعزا جناب نواب صابر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مدینہ سے مدینہ تک سیریز میں ہمیں اہل بیت کی رسول اور ان کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ واقعاً ان کی نوکری اور ان کی خدمت کرنا ایک شرف ہے جو سب کو نہیں ملتا، انہی کو ملتا ہے جنہیں وہ انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں مدینہ کی تاریخ، مختصر تاریخ، مدینہ کے ان مقامات کی تاریخ جو اہم ترین ہے، مثلاً جنت البقیع، مثلاً مسجد نبوی، احد کی پہاڑیاں وغیرہ ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینے میں گزرا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا وہ مختصر سا حصہ جو مدینے میں گزرا، اگرچہ پھر بھی یہ ایپیسوڈ تشنا ہے اس لیے کہ ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس ناقص معلومات بھی ناقص ہے۔ پھر بھی
جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ناظرین کی خدمت میں اہل بیت رسول کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کے تبلیغ کا طریقہ، ان کی مدنی زندگی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی مختصر زندگی کو، خاص کر کے امام کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینے میں گزرا، امام کی زندگی کا پھر وہ حصہ جو مثلاً کوفے میں گزرا۔ اس لیے ہم نے امام علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ولادت سے بعثت پیغمبر تک، دوسرا حصہ بعثت پیغمبر سے ہجرت تک، تیسرا حصہ ہجرت پیغمبر سے رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، چوتھا حصہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت مولا متقیان تک، اس کے بعد خلافت حضرت علی سے شہادت مولا متقیان تک۔ انشاءاللہ ان تمام مراحل کو، ان 5 مراحل کو 2 ایپیسوڈ میں یا 3 ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی۔ پہلا مرحلہ مولا علیہ السلام ولادت سے بعثت تک، ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی ولادت مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین خانہ کعبہ کے اندر معجزاتی طور پر ہوئی۔ مولا علی کی شخصیت کو کے 3 پہلو کے حوالے سے ماہرین نفسیات نے بڑی اہم ترین اور عمدہ ترین گفتگو کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کی شخصیت سنوارنے کے لیے 3 اہم ترین عوامل کارساز ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت پہ بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وراثت ہے۔ دوسرا مرحلہ تعلیم و تربیت۔ تیسرا عامل کیا ہے؟ محیط زندگی۔ ظاہر ہے کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ان کی زندگی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا، ظاہر ہے کہ مولا کی زندگی، لیکن یہ ہے کہ ہم امام کے چاہنے والوں کے لیے ان کی زندگی نمونے عمل ہے، لہذا امام کی زندگی کا بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے کچھ سبق لے سکیں، عبرت حاصل کریں اور کچھ سیکھ سکیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر معاشرے میں ہم خود گامزن ہوں اور اپنے معاشرے کو بنانے میں بھی کوشش کریں کہ انسان کے اچھے برے صفات، اس کی عظیم و پست خصلتیں، ان تینوں عامل کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ وہ کون کون سے عامل ہیں؟ وہی وراثت، تعلیم و تربیت، محیط زندگی۔ وراثت کے مرحلے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے صرف ظاہری صفات یعنی شکل و صورت ہی بطور میراث نہیں لیتی، بلکہ ماں باپ کے باطنی صفات، روحانی کیفیت بھی بطور میراث بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت اور محیط زندگی جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، مثلا بہترین تربیت کیا ہے جسے خدا نے انسانوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے کہ انسان تربیت کر کے انسان کو بنا سکتا ہے، یا مثالی تربیت جو ہے جو جسے بچے کے لیے ماں باپ سے بطور میراث بچہ حاصل کرتا ہے، واقعا اس کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت و بلندی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہا جائے کہ آپ کے خاندانی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام یعنی مولا متقیان حضرت ابو طالب کے صلب سے کیا ہے؟ رحم مادر میں منتقل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت ایسی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو طالب مکہ کے بزرگ ہے، رئیس ہے، بنی ہاشم کے رئیس ہیں، بنی ہاشم کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ساری چیزیں جناب ابو طالب کے ہاں پائی جاتی ہے، اور ان کا وجود اتنا عطوفت و مہربانی و فداکاری و جانثاری سے بھرا ہوا ہے کہ تاریخ کیا ہے بھری پڑی ہے جناب ابو طالب کے فضائل سے۔ حضرت ابو طالب کے تمام امور جو واقعاً آئین توحید کا آئینہ دار
تھے حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب نے 42 سال پیغمبر اسلام کو پالا ہے. 42 سال پیغمبر اسلام کو پالا ہے جناب ابو طالب نے جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس درمیان جو کیفیت تھی ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں اسے تذکرہ کیا کہ جناب ابو طالب کس طریقے سے حفاظت کر رہے تھے. ہر لمحہ جناب ابو طالب کیا ہے حفاظت کر رہے تھے پیغمبر اسلام کی. دوسرا مرحلہ مثلا ماں جناب ابو مولا متقیان کی ماں فاطمہ بنت اسد، آپ وہ پہلی خاتون ہیں جو رسول اکرم پر ایمان لانے سے پہلے آئین ابراہیمی کی پیروکار تھیں. پیغمبر اکرم پر ایمان لانے سے پہلے اس پر عمل کرتی تھی. جس وقت درد ذہ میں شدت کا احساس ہوا فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اور وہ جو الفاظ فاطمہ بنت اسد نے کہے کہ پروردگارا ہم تجھ پر، تیرے پیغمبروں پر، تیرے آنے والے انبیاء پر اور جتنی کتابیں تو نے نازل کی ہے ان تمام کتابوں پر اور تیرے آئین پر، اپنے جد حضرت ابراہیم کے آئین پر ایمان کامل رکھتی ہوں. پروردگارا جو بچہ میرے بطن میں ہے اس کا واسطہ. اب جب واسطہ دیا ہے اور اپنے اعتقاد کا اعلان کیا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن گیا. جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جب باہر نکلی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ استقبال کے لیے آئے اور مولا کو اپنی آغوش میں لیا. سارے واقعات لوگوں کے سامنے موجود ہیں، انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تربیت کے مرحلے میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے چچی جان علی کا جھولا میرے سراہنے رکھ دیا جائے. عام طور سے تو بچوں کا جھولا کیا ہے ماں کے پاس ہوتا ہے، بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، لیکن پیغمبر نے کہا ہے چچی جان علی کا جھولا، میرے بھائی کا جھولا کیا ہے میرے سراہنے رکھ دیا جائے. گویا یہاں سے مولا علی کی زندگی کا آغاز ہوا. اس آغاز میں رسول کی خاص رحمت شامل ہے، خاص عطوفت شامل ہے، خاص مہربانیاں شامل ہے. وہ تربیت یعنی یہیں سے تربیت کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے لیے. خاص طور پر پیغمبر اکرم یہاں سے جو ہے آغاز ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ان کی مولا متقیان کی تربیت کا. اور خود مولا علی نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. مولا کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے بچے کی طرح جو اپنی ماں کی طرف جاتا ہے پیغمبر کی طرف گیا. آپ روزانہ مجھے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی پیروی کریں. میں ان کی پیروی کرتا تھا. حضرت علی علیہ السلام غار حرا میں پیغمبر اسلام کی رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے تک غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ جاتے تھے، اور 1 مہینہ پورے سال میں 1 مہینہ غار حرا میں جاتے تھے. وہاں پیغمبر کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے. جیسے ہی مہینہ تبدیل ہو جاتا تھا آپ کیا ہے غار حرا سے نکل کر آتے تھے اور خانہ کعبہ مسجد الحرام کے قریب آتے تھے. پھر خانہ کعبہ کا 7 چکر کیا ہے طواف کرتے تھے. اس کے بعد گھر واپس آ جاتے تھے. اسے آیت اللہ سبحانی نے استاد سبحانی نے آیت اللہ جعفر سبحانی نے بڑی بہترین طریقے سے فروغ ولایت کتاب کا نام ہے اس میں تحریر کیا ہے. یہ تھا تربیت ابتدائی تربیت کا مرحلہ، یعنی ولادت سے لے کر بعثت تک جو کچھ تھا مولا متقیان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ایمان لانا ان کا جس طریقے سے پیغمبر کی نماز ہوتی تھی اس طریقے سے مولا متقیان نماز پڑھتے تھے. جناب ابو طالب کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب رسول جناب ابو طالب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ
جب تک میں نہیں آؤں گا اپنے غلاموں سے جاؤ قریش کے سرداروں کے پاس اپنی اپنی آستینوں میں خنجر لے کر بیٹھ جاؤ، اور اگر شام کو میں واپس آ گیا میرے چہرے پر وہ محمد ہمارے ساتھ رہے تو ٹھیک ہے، اگر ساتھ نہیں رہے تو سب کی گردنیں اڑا دینا۔ جناب ابو طالب نے تلاش کرنا شروع کیا، غار حرا کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور ان کے پیچھے مولا متقیان سجدے میں موجود ہیں۔ خود جناب ابو طالب نے مولا علی سے سوال کیا کہ بیٹا تم نے یہ کس طریقے سے کہا؟ جس طریقے سے میرا بھائی محمد انجام دیتا رہا میں اس کی اقتدا کرتا رہا۔ یہ واقعہ اسی طریقے سے بعثت پیغمبر تک مولا متقیان اور رسول خدا کا ساتھ رہا۔ اس کے بعد بعثت پیغمبر سے ہجرت تک کے جو مراحل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہر مرحلہ ادھر پیغمبر نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، اظہار نبوت کیا، اور ادھر کیا ہے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیب ابی طالب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیب ابی طالب میں مولا متقیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں کی ساری صعوبتیں مولا متقیان نے بھی برداشت کی، پیغمبر نے بھی برداشت کی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی، بی بی خدیجہ نے برداشت کی، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے بھی برداشت کی۔ اور 3 سال کا مرحلہ جو شیب ابی طالب کا ہے، اس کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال، خود جناب ابو طالب کا انتقال، اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال وغیرہ، یہ ساری چیزیں وجود میں آئی، اور اس کے بعد پیغمبر کو حکم ہوا کہ ہجرت کا آغاز کیا جائے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف چند افراد کو روانہ کیا پیغمبر اکرم نے، اور آواز دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس طریقے سے کیا ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں ہجرت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی پیش آیا جب لوگ کیا ہے پیغمبر اکرم کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، اور ایک جگہ پر جمع ہوئے جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ وہاں لوگوں نے جمع ہو کر 40 قبیلے ایک ساتھ بہرحال جمع ہوئے، میٹنگ کی اور ایک سازش رچی کہ ہم کسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کر دیں، قتل کر دیں آج کی رات۔ اور ادھر پروردگار نے وحی کی کہ آپ کیا ہے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ یہ سارے واقعات میں گزشتہ ایپیسوڈ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیان کر چکا ہوں، گزر چکا ہوں۔ بس ایک مختصر سا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ناظرین، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرحلے پر بھی، ظاہر سی بات ہے کہ اور کوئی کہتے پیغمبر آ جاؤ میرے ساتھ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، لیکن نہیں، ایسے مرحلے پر بھی جو ساتھ ملا مولا متقیان کا ملا، حضرت علی بن ابی طالب کا ملا، 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سونا علی کا کمال ہے، قسم خدا کی، 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سونا علی ابن ابی طالب کا کمال ہے، اور چادر اوڑھ کر بالکل نبی کے جیسا لگنا بھی علی کا کمال ہے۔ اور یہ ان کا آپ کا کہنا کہ ایسی نیند کے بارے میں بھی ان کا کہنا کہ ایسی نیند مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ بے شک بے شک، خود مولا علی نے کہا کہ ایسی نیند کیا ہے مجھے آج سے پہلے نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب سوتے تو تھے نہیں، وہ بھی کیا راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور خود زرار نام کے صحابی کا وہ واقعہ مشہور ہے۔ زرار کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو۔ میں نے کہا تیرے دربار میں علی کے فضائل؟ ہاں۔ زرار کہتے ہیں کہ اگر میں نے علی کے فضائل بیان کر دیا تو کیا مجھے مار دے گا؟ معاویہ نے کہا کہ اگر آج تو نے نہیں سنایا تو بھی یہی حال ہوگا۔ تو خیر زرار نے جب فضائل سنانا شروع کیا تو وہی شب زندہ داری، کہتے کیا ہے کہ شب کا سناٹا، رات کی تاریکی چھا گئی، اور ہم نے دیکھا ہوا قائم علی مصلح، یا قائم وہ کیا ہے مصلح پر کیا ہے کھڑے ہوئے ہیں، مصلح محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مصلح پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک ریش کیا ہے ان کے ایک ہاتھ کیا ان کی ریش مبارک میں ہے، اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک فقرہ ہے نہج البلاغہ میں یتململو
تململ الصلیب، اور اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں مولا متقیان جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے۔ محراب عبادت میں علی کی جو عبادت کا عالم ہے وہ یہ اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا کاٹا ہوا کیا ہے تڑپتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے، کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ امام کو محراب اور کہتے ہیں یا دنیا قد غری غیری لا حان حینک، اے دنیا جہاں کسی اور کو دھوکہ دینا علی ابن ابی طالب کا چکر میں مت کر، مت پڑھ۔ قد طلقتک ثلاثہ، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، اور 3 مرتبہ طلاق کے بعد رجعت کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ پروفیسر عین الحسن صاحب کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، مجھے اس موقع پر یاد آیا، بڑا خوبصورت سا شعر ہے۔ علی بتا گئے دنیا کو دے کے 3 طلاق، علی بتا گئے دنیا کو دے کے 3 طلاق، دلہن سجی ہوئی مصنوعی زیورات میں ہے۔ واہ 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 واہ، علی بتا گئے دنیا کو دے کے 3 طلاق، دلہن سجی ہوئی مصنوعی زیورات میں۔ ظاہر ہے کہ ایسے مرحلے پر بھی ہم لوگ جس مرحلے پر تھے کہ جب پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت بھی کیا ہے مولا متقیان کی خدمت میں آئے اور اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ مولا علی نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بالکل آپ کے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ اور رسالت کی حفاظت امامت ہی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ رسالت کی حفاظت امامت کر سکتی ہے۔ آیت اللہ جزائری کا ایک شعر مجھے اس مرحلے پر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں آیت اللہ جزائری کہتے تھے کہ ایک جگہ مصرع ہوا تھا، الٹ کے پلٹ کے اور کہا گیا کہ اس میں مدح اہل بیت کہو، علی ابن ابی طالب کی اہل بیت کی مدح کہو۔ تو ہمارا شاعر اس نے ایک ہی شعر کہا اس مصرے پہ، کہنے لگا کہ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ یہ آیت اللہ جزائری خدا غریق رحمت کرے اکثر سنایا کرتے تھے۔ جی، رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ بڑا بہترین شعر اور بہترین انتخاب تھا ان کا، آیت اللہ جزائری کا، خدا غریق رحمت کرے۔ لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور قوم مقدسہ میں زندگی گزار رہے تھے، درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال ایسے مرحلے پر پورا نام کیا تھا ان کا؟ شاید نام تو میں بھی فراموش کر گیا ہوں، حمید الجزائری یا اسی طریقے سے کچھ نام تھا ان کا۔ انتقال کو ان کے تقریباً 2014 یا 15 میں انتقال ہوا ہے۔ ہاں، تو میری 92 میں ماشاءاللہ ان سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کربلا میں اشرا پڑھتے تھے سرکار، کربلا میں کئی سال سے اشرا پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ مولا غریق رحمت کرے انہیں، ان کا یہ شعر یاد آ گیا، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ ایسے علماء ہماری قوم میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اس علماء کی جو عالم بعمل ہوں۔ بہرحال پیغمبر اکرم نے مولا سے کہا، مولا نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے، میرے سونے سے آپ کے بستر پر آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا بالکل، اور وہی ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا متقیان کو بستر پر لٹایا، ادھر 40 ننگی تلواریں لے کر کفار قریش کے قبیلے کے افراد، سرداران قریش، 40 قبیلے کے لوگ ننگی تلواریں لے کر آیا۔ کیا دیکھا کہ پیغمبر سو رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اندر علی بن ابی طالب سو رہے ہیں، لیکن بے عین ہی ایسا لگا کہ وہ کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ اور جب چادر اٹھائی تو پتا چلا یہ تو علی بن ابی طالب۔ جو جانفشانی جناب ابو طالب نے کی، وہی جانفشانی کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب نے رسول کے ساتھ، اور یہی جانفشانی اولاد علی بن ابی طالب نے بھی کی شریعت اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت ابو طالب بھی پیغمبر کو بچاتے رہے، مولا متقیان نے پیغمبر کو بچایا، اور یہاں تک کہ ان کی آل و اولاد نے پیغمبر اکرم کے نام اور ان کی شریعت، ان کے دین کی بخوبی حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اب اس کے بعد
हिजरत से रहलत पैगंबर तक और रहलत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत तक इंशाअल्लाह इस मरहले को आपकी खिदमत में जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये थे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब, जो अपने खूबसूरत बयान से क़ुलूब नाज़रीन को मुनव्वर फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, हमारा वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह फिर हम 20वें एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे खुदा हाफिज करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।